مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اپنے حسن پرستانہ مزاج کی وجہ سے کئی مرتبہ ملکی اور غیر ملکی خواتین کے عشق میں مبتلا ہوئے، لیکن انہیں سب سے سنجیدہ عشق ایک جرمن خاتون ایما سے ہوا، جس سے وہ شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا نہ ہو پایا۔ اقبال اپنے انگلستان قیام کے دوران جہاں عطیہ فیضی کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، وہیں جرمنی میں قیام کے دوران اپنی جرمن زبان کی ٹیوٹر ایما کے حسن و جمال اور ذہانت پر فریفتہ ہو گئے، لیکن دونوں اپنے بڑے بھائیوں کی وجہ سے ایک نہ ہو سکے جنہوں نے ولن کا کردار ادا کیا۔ اگرچہ نیلی آنکھوں والی جرمن حسینہ ایما سے اقبال کے تعلق کی بیل منڈے نہ چڑھ سکی، تاہم ایما ویگنوس نے اقبال کی میوز بن کر ان کی شاعری میں وہ کسک اور درد مندی پیدا کر دی جس سے اقبال کی شاعری عبارت ہے۔ اقبال کے کلام میں کئی نظمیں ایسی ہیں جو اس دور کی یادگار ہیں۔ حسن و عشق، چاند اور تارے، کلی، وصال، سلیمہ، عاشق ہرجائی، جلوہ حسن، اختر صبح، تنہائی اور دیگر کئی نظمیں شامل ہیں جن پر ایما سے تعلق کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ اقبال اور ایما کا ملاپ نہیں ہو سکا، لیکن اردو دنیا کو پھر بھی ایما کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی بدولت اردو کو چند لازوال رومانوی نظمیں مل گئے۔ ایما کے نام لکھے گئے خطوط سے اقبال کے اس روایتی تصور سے بالکل مختلف تصویر ہمارے سامنے آتی ہے جو نصابی کتب اور یوم اقبال پر کی گئی تقاریر میں ابھارا جاتا ہے۔ ان خطوط میں اقبال حکیم الامت اور مفکر پاکستان کم اور جذبات سے مغلوب نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایما سے اقبال کی ملاقات دریائے نیکر کے کنارے واقع سرسبز و شاداب مناظر سے مالا مال قصبے ہائیڈلبرگ میں ہوئی تھی۔ ایک تو ماحول رومان پرور، اوپر سے اقبال بھرپور جوانی کے عالم میں، اور پھر حسین و جمیل ایما۔ اقبال کی نظم ایک شام دریائے نیکر ہائیڈلبرگ کے کنارے پر سے ان کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ اقبال اس وقت نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ 2 بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ 18 برس کی عمر میں والدین کی پسند سے کریم بی بی سے ہونے والی اس شادی سے اقبال سخت ناخوش تھے۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ میں اپنے والد صاحب کو بتا چکا ہوں کہ انہیں میری شادی طے کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں کریم بی بی کی کفالت کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کو ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو عذاب نہیں بنا سکتا۔ تعلیم کی غرض سے ہندوستان سے برطانیہ پہنچ کر مشرق کی پراسراریت سے معمور اور غیر معمولی حد تک ذہین و فتین اقبال نے خواتین کی توجہ مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لی۔ اقبال کا کلام شمالی ہندوستان کے گوشے گوشے میں معروف ہو چکا تھا اور اس کی شہرت کے کچھ چرچے انگلستان میں بھی پہنچ چکے تھے۔ ان سے متاثر ہونے والی انہی خواتین میں سے ایک روشن خیال اور نڈر خاتون عطیہ فیضی تھی۔ اگرچہ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ شاید اقبال عطیہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی عطیہ سے دوستی فکری سطح پر تھی اور اقبال ان سے فلسفیانہ مباحث کیا کرتے تھے۔ عطیہ کے نام لکھے گئے خطوط کا اگر جرمن حسینہ ایما کے نام خطوط سے موازنہ کیا جائے تو فرق رات اور دن کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ 29 برس کی عمر میں اقبال برطانیہ سے BA کرنے کے بعد میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کرنے کی غرض سے سن 1907 کے موسم بہار میں جرمنی پہنچے تھے، جہاں ان کی ملاقات ایما سے ہوئی۔ ایما 26 اگست سن 1879 کو دریائے نیکر کے کنارے واقع قصبے ہائلبرون میں ایک بزنس مین کے گھر پیدا ہوئی۔ ان کی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ نیلی آنکھوں اور کالے بالوں والی 27 سالہ ایما اقبال سے عمر میں 2 برس چھوٹی لیکن قد میں 1 انچ لمبی تھی۔ ایما کی صرف ایک ہی تصویر دستیاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایما کی مادری زبان جرمن تھی، لیکن وہ یونانی اور فرانسیسی زبان سے بھی خوب واقف تھیں۔ اس کے علاوہ انہیں فلسفے اور شاعری سے بھی خاص شغف تھا، اور یہی ان کے اور اقبال کے درمیان وجہ اشتراک بھی ہے۔ اقبال کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایما کے ساتھ مل کر مشہور جرمن شاعر گوٹے کو بھی سبکن پڑھا تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایما نے مقامی بورڈنگ ہاؤس میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں وہ بین الاقوامی طلباء کو جرمن زبان سکھاتی تھیں اور اس کے بدلے میں انہیں مفت طعام و قیام فراہم کیا جاتا تھا۔ ایما سے ملنے کے بعد عورتوں کے حوالے سے اقبال کے خیالات میں واضح تبدیلی آئی۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ انگریز عورت میں وہ نسائیت اور بے ساختگی نہیں جو جرمن عورت میں ہے۔ جرمن عورت ایشیائی عورت سے ملتی ہے، اس میں محبت کی گرمی ہے۔ انگریز عورت میں گرمی نہیں۔ انگریز عورت گھریلو زندگی اور اس کی بندشوں کی اس طرح شائدہ نہیں جس طرح جرمن عورت ہے۔ لندن میں اقبال کی دوست بننے والی عطیہ فیضی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اقبال جرمنی میں قیام کے دوران یہاں جرمن زبان سیکھنے کے علاوہ رقص، موسیقی، کشتی رانی اور ہائکنگ کے درس بھی لے رہے تھے۔ اپنی تصنیف میں عطیہ نے ایک دلچسپ واقعے کا ذکر بھی کیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محبت کا یہ معاملہ یک طرفہ نہیں تھا، بلکہ ایما بھی اقبال کو ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ ایک بار ایما اوپیرا گا رہی تھی تو اقبال نے ساتھ گانے کی کوشش کی، لیکن چوک گئے اور سخت شرمسار ہوئے۔ شاید ایما کو بھی اس کا احساس ہوا اور اسی رات انہوں نے عطیہ سے درخواست کی کہ وہ انہیں کوئی ہندوستانی گیت سکھا دیں۔ اگلے دن جب سبھی دریائے نیکر کے کنارے پکنک کے لیے نکلے تو اچانک ایما نے اردو زبان میں گانا گجرا بیچن والی نادان ترنم کے ساتھ گانا شروع کر دیا۔ جرمن حسینہ ایما کی زبان سے یہ گیت سن کر اقبال پر جو اثر ہوا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔
عطیہ کے مطابق ایک دن ایما دوسری لڑکیوں کے ساتھ مل کر ورزش کر رہی تھی اور اقبال ٹکٹکی باندھ کر انہیں تکے جا رہے تھے۔ عطیہ نے ٹوکا تو وہ کہنے لگے کہ میں فلکیات دان بن گیا ہوں، ستاروں کے جھرمٹ کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ بعض ماہرین اقبالیات کے مطابق معاملہ صرف زبانی کلامی نہیں رہا تھا اور اقبال ایما سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ خود ایما کے کزن کی بیٹی ہلاکر شوف نے سعید اختر دورانی کو بتایا تھا کہ ایما سن 1908 کے لگ بھگ ہندوستان جانا چاہتی تھی، لیکن ان کے بڑے بھائی اور خاندان کے سربراہ کارل نے انہیں دور دراز ملک میں تنہا جانے سے منع کر دیا تھا۔ دوسری طرف اقبال ہندوستان لوٹنے کے بعد بڑی شدت سے یورپ واپس جانا چاہتے تھے، جس کا اظہار انہوں نے نہ صرف کئی بار ایما سے بھی کیا بلکہ عطیہ کو لکھے گئے خطوط میں بھی اس کا اندیا ملتا ہے۔ لیکن جس طرح ایما کے بڑے بھائی ان کے ہندوستان جانے کی راہ میں آڑے آ گئے، تقدیر کی ایک عجیب ستم ظریفی کی روح سے، بالکل اسی طرح اقبال کے بڑے بھائی ان کے واپس ولایت جانے میں رکاوٹ بن گئے۔ 9 اپریل سن 1909 کو علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ میں کوئی ملازمت کرنا ہی نہیں چاہتا، میرا منشا تو یہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو اس ملک سے بھاگ جاؤں۔ سبب آپ کو معلوم ہے، میرے اوپر اپنے بڑے بھائی کا اخلاقی قرض ہے جو مجھے روکے ہوئے ہے۔ اخلاقی قرض یہ تھا کہ اقبال کی تعلیم کے اخراجات ان کے بھائی نے ادا کیے تھے اور وہ یورپ سے آنے کے بعد انہیں یہ رقم لوٹانا چاہتے تھے۔ اقبال ایما کو لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جب میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں یورپ کو اپنا گھر بناؤں گا، یہ میرا تصور ہے اور میری تمنا ہے کہ سب پورا ہوگا۔ تاہم یہ تصور اور یہ تمنا ناکام حسرت بن گئی۔ اقبال کی زندگی کا یہ حصہ سخت مالی مشکلات سے نمٹتے ہوئے گزرا۔ اس تمام عرصے کے دوران ایما کی یاد ان کے دل سے کبھی محو نہ ہو سکی۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ میں جسمانی طور پر ہندوستان میں تو آ گیا ہوں، لیکن میرا دل جرمنی میں ہی رہ گیا ہے۔ اقبال نے ایما ویگناس کو کل 27 خطوط ارسال کیے تھے، جن میں سے اکثر جرمن زبان میں تھے۔ ایک خط میں اقبال بڑی حسرت سے لکھتے ہیں، مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب میں آپ کے ساتھ مل کر گوئٹے کا کلام پڑھا کرتا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی وہ خوشیوں بھرے دن یاد ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے۔ میں زیادہ لکھ یا کہہ نہیں سکتا، آپ تصور کر سکتی ہیں کہ میری روح میں کیا ہے۔ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے مل سکوں۔ ایک اور خط میں اقبال نے لکھا، میں بے تابی سے اس وقت کا منتظر ہوں جب میں دوبارہ آپ سے آپ کے وطن میں مل سکوں گا۔ میں یہاں بالکل اکیلا رہتا ہوں اور خود کو بڑا غمگین پاتا ہوں۔ ہماری تقدیر ہمارے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ایما سے ملاقات کے 24 برس بعد سن 1931 میں گول میز کانفرنس کے لیے جب اقبال لندن گئے تو اس وقت بھی انہوں نے جرمنی جا کر ایما سے ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا۔ اقبال نے 2 مزید شادیاں کر لی تھیں اور ان کے بچے بھی جوان ہو گئے تھے۔ ملاقات نہ ہو سکی۔ دوسری جانب ایما نے بھی اپنے دل میں اقبال کے سوا کسی کو جگہ نہ دی۔ ایما نے عمر بھر شادی نہ کی اور سن 1947 کو ریٹائرڈ ہونے کے بعد گھر کی ہو کر رہ گئی۔ اقبال نے 21 اپریل سن 1938 کو وفات پائی، جبکہ ایما اقبال کی وفات کے بعد مزید 26 برس زندہ رہیں اور پھر 85 برس کی عمر میں سن 1964 کو وفات پا گئیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔